میری طرف سے آپ سب کو سلام. گارڈین آف فیتھ کی ٹیم کی طرف سے سب فادرز کو ہیپی فادرز ڈے. ہمارے گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویران، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. میری طرف سے تمام دیکھنے والے فادرز کو ہیپی فادرز ڈے. مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. میری طرف سے تمام فادر کو ہیپی فادرز ڈے. میری طرف سے تمام فادرز کو ہیپی فادرز ڈے. باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں. میری طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے. جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا. میری طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے. اور آج فادر ڈے کے موقع پر ہم پادری شراز شریف عالم صاحب کے ساتھ مل کر باپ کی برکت اور اس کی خدمت کے بارے میں سیکھیں گے. شکریہ. مثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کی تلاوت کروں گا. اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی زینت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تو مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور آج کے خاص دن کے موقع کے حوالہ سے جتنے بھی باپ یہاں پر موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے ہیپی فادرز ڈے. جب ہم فادر ڈے یا مدر ڈے کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ پاسبانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سیکولر ایونٹ ہے، یہ دنوی تہوار ہے، تو پھر چرچ میں انہیں کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میری دانست کے مطابق یہ دونوں رشتے جو ہیں باپ اور ماں کا، یہ خدا کے مقرر کردہ ہیں، اور خدا کے کلام میں اس کے حوالے سے واضح تعلیم پائی جاتی ہے. اور ایک پاسبان میں کو اور چرچ میں یہ دوسرے ایام میں موقع نہیں ملتا کہ وہ اس پر زیادہ کلام سنا سکے یا خدا کے کلام کی جو بھید ہیں انہیں کلیسیا میں کھول سکے. تو ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ خدا نے یہ تعلق قائم کیا ہے اور اس کے حوالہ سے وضاحت کے ساتھ اپنے پاک کلام میں تعلیم دی ہے. اور ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں اور خود بھی خدا کے پاک کلام سے سیکھیں اور سننے والوں کو بھی ماں اور باپ کے تقدس رشتے اور تعلق کے بارے میں سکھائے. آج فادر ڈے ہے اور باپ کا دن انتہائی اہم ہے. جب خدا کسی پر اپنے فضل کو قائم کرتا ہے کسی آدمی پر تو اسے باپ جات بناتا ہے، اور جب کسی کو باپ بناتا ہے تو اسے باپ کا اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ بخشتا ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہم جانتے ہیں کہ جتنا بڑا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، یا جتنی بڑی پوزیشن ہوگی، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوگی. کسی بھی مرتبے، پوزیشن یا رتبے کے ساتھ اتنی ہی بڑی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے جسے اسے پورا کرنا ہوتا ہے. تو جب خدا جو ہے کسی آدمی کو باپ بننے کا فضل بخشتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے جسے اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. اگرچہ خدا نے باپ کو برکت دینے کا اختیار بخشا ہے اور 100% برکت دینے کا اختیار خدا نے باپ کو دیا ہے، کیونکہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا خدا کے پاک کلام میں کہ اقوام تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی. اور اسحاق نے یعقوب کو سو سمجھ کر 100% برکت دے دی. اس کے بعد اس نے کہا مجھے بھی کچھ دے، اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا ہے، اب کچھ باقی
نہیں ہے، تو باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد کو برکت دے، اور وہ کسی ایک کو 100% برکت دے سکتا ہے۔ اور آج ہم جو ہے باپ کی ذمہ داری کے بارے میں سیکھیں گے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جتنے خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے فادر ڈے پر پیغامات دیے ہیں، ان میں زیادہ تر ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ بچے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ والدین کے اور خاص طور پر باپ یا ماں کے فرما بردار ہوں گے۔ لیکن آج اس کے دن ہم خاص طور پر اس بات کو سیکھیں گے کہ جب خدا کسی کو باپ جیسا اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ذمہ داری اسے دیتا ہے اسے کس طرح اسے پورا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ذمہ داری کے بارے میں سیکھیں، ہم نے یہ خدا کے کلام یا ارد گرد کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایک اچھی ماں جو ہے وہ ایک بہتر قوم کو جنم دیتی ہے، لیکن باپ کا رول اور کردار نسل کی تشکیل کرتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے لیں تو ایک منفی مثال ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک باپ کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 7ویں آیت اور احبار کی کتاب اس کے 14 باب کی 18ویں آیت پہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا گیا ہے کہ خدا باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ اگرچہ حزقیل کی کتاب اس کے 18ویں باب میں خدا نے وضاحت کی کہ ہر ایک گناہ جو کوئی انسان کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، اور حزقیل کی کتاب اس کے 18ویں باب میں خدا نے کہا کہ جس طرح باپ کی جان میری ہے اسی طرح بیٹے کی جان بھی میری ہے، لیکن جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کا کردار اور اس کا رول اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ مثبت کرتا ہے یا منفی کام کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی اولاد تک نہیں ہوتا ہے بلکہ 2، 3 اور 4 پشت تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور باپ کا کردار جو ہے وہ نسلوں کو تشکیل دیتا ہے، انتہائی اہم ہے۔ خدا نے باپ کو ایک رتبہ تو دیا ہے، ساتھ ایک مینڈیٹ بھی دیا ہے، ایک کام کرنے کے لیے اسے ذمہ داری بھی دی ہے جسے اسے پورا کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ جب ہم باپ کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہمارے اخراجات پورے کرتا ہے، وہ شخص جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، وہ شخص جو ہمارے کھانے پینے اور پہننے کا فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک باپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرے، اور یہی کام خدا نے جو ہے وہ چرچ کے سپرد کیا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے چرچ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایک راست باز نسل کو تیار کرے۔ اسی طرح باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک راست باز اولاد کی جو ہے نشو و نما کرے اور راست بازی میں ان کی تربیت کرے۔ اور اس مقصد کے لیے خدا نے اپنے پاک کلام میں ایک پوری کتاب جو ہے وہ پاک روح کی رہنمائی میں تحریر کر کے ہمیں دے دی ہے، اور وہ کتاب ہے امثال کی کتاب، جو والدین کے لیے اور خاص طور پر باپ کے لیے کملی کتاب ہے۔ اور جتنے باپ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں انہیں ضرور امثال کی کتاب وہ پڑھنی چاہیے،
اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں انہیں اس میں سے سننا چاہیے تاکہ اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں اور نشو و نما کریں. انتہائی اہم ہے. امثال کی کتاب کو حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے. بہت دفعہ حکمت کی جگہ ہم فہم کا لفظ استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہدایت کا لفظ استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ حکمت کے عنصر ہیں. جیسے کہ جاننا, کرنا, سوچنا, سمجھنا, عمل میں لانا, جس سے مراد ہے حکمت سے کام لینا. اور حکمت سے کام لینے سے مراد ہے راست بازی سے زندگی بسر کرنا. اور ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو راست بازی کی زندگی میں پرورش دے, ان کی تربیت کرے. تو چند باتیں ہیں جو خدا کے پاک کلام میں ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ ہوتے ہوئے ان چیزوں کے مطابق, خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خداوند کا خوف کرنا سکھائے, خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرنا سکھائے. کیونکہ امثال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے, لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے. امثال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ کیسے اپنی اولاد کو خداوند کے خوف کرنا سکھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انہیں خدا کی ذات کے بارے میں بتائے, خدا کے کام کے بارے میں بتائے, خدا کے کردار کے بارے میں بتائے. انہیں بتائے کہ خدا لامحدود ہے, خدا لا تبدیل ہے, خدا تخلیق کرنے والا ہے, خدا رحم کرنے والا ہے, خدا مہربان ہے, خدا فضل کرنے والا ہے, اور خاص طور پر کہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے, اور خدا انسان کی عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور خدا کے خوف کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ خدا کی لائق عبادت کی جائے. اور ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو نہ صرف خدا کی ذات کے بارے میں بتائے بلکہ خدا کی لائق عبادت کرنا بھی سکھائے. ایک باپ اپنی اولاد سے سوال کر سکتا ہے کہ کیا وہ مستقل طور پر خداوند کے دن یعنی اتوار کے دن وفاداری سے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ان کی صبح کا آغاز اور دن کا اختتام خداوند کے نام سے ہوتا ہے؟ کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق اس کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کے ساتھ گہرے تعلق میں قائم ہے؟ یہ ایک باپ اپنی اولاد سے سوال کر سکتا ہے. لیکن باپ کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا باپ اپنے ایمان, اعتقاد اور خدا کی لائق عبادت کرنے کا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے دکھاتا ہے؟ کیا وہ مسلسل باقاعدگی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے والا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ اگر چرچز کی عبادات کو دیکھ لیں, کسی بھی ڈینامینیشن سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, تو چرچ میں مردوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے, کیونکہ والد یا باپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں مسلسل خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا بنیادی کام نہیں ہے. لیکن وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں پر اس عمل کو اثر انداز کرتے ہیں. بچے باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. اگر وہ مستقل طور پر خدا کی عبادت کرنے والا ہے
تو اس کی اولاد بھی مستقل طور پر خدا کی عبادت کرنے والی ہوگی، وہ اپنے بچوں کو بھی عبادت کرنا سکھائے گا۔ اور ایک لائق عبادت کے لیے خدا کے پاک کلام میں امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ سب راہوں میں اس کو پہچاننے سے مراد ہے ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں اس میں خدا کی پہچان اور خدا کی ذات ہمارے سامنے ہو۔ جب ہمیں پتہ ہوگا، اس کی پہچان ہوگی، تو ہمارا ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ خدا کے احکام کے مطابق ہوگا اور خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ پہلا کام ہے ایک باپ کا جو اسے کرنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے خداوند کا خوف سکھائے، خداوند کی ذات کے بارے میں سکھائے، خداوند کی عبادت کرنا سکھائے اور خداوند پر توکل کرنا سکھائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب باپ خود یہ کرنے والا ہوگا۔ دوسری چیز جو باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے وہ ہے انہیں ڈسپلن کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں باپ جو ہے وہ یہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو، کیونکہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام اس کے بالکل برعکس ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ لٹ کیا ہے؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ راڈ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں اس کا مطلب ہے کہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے اور جب وہ ہاتھ میں گرپ ہو جائیں تو بے عقل بچے کی کمر پر ماری جائے اس کی تربیت کرنے کے لیے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بچے کے مستقبل کی بات ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہیں، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں رسوا کرنے والا ہوگا۔ خدا کے کلام کا بیان ہے، اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ برے معاشرے کا حصہ نہ بنے۔ اسے بچانا مقصد ہے، اسے روحانی طور پر مضبوط کرنا مقصد ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے روحانی موت سے بچانا کے لیے اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس کی تربیت خدا بھی کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 11 سے 12 آیات میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ خدا انہی کی ملامت کرتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تیسری چیز جو باپ کے لیے کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں کے انتخاب میں ان کی رہنمائی کرے۔ یہ کیوں ضروری ہے ایک باپ کے لیے؟ کیونکہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 15ویں باب کی 33ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور امثال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائے تو رضامند نہ ہونا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے رضامند کر کے قتل کرنے کے لیے لے کر جائیں گے، چوری کرنے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اس لیے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں میں
کون سے دوست اسے بنانے ہیں، کیسے لوگوں میں اسے اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی کرنی ہے، اس کے انتخاب میں ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے، کیونکہ وہ اس کے مستقبل کو جو ہے اس کا تعین کرتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے، جو بہتوں کو دوست رکھتا ہے وہ اپنی بربادی کرتا ہے، مگر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت زیادہ دوست ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہتر دوست ہونا وہ بڑی بات ہے۔ اور ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے دوست احباب رکھتے ہیں، ان کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر خدا کے پاک کلام میں یہ بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ انہوں نے اپنی جسمانی خواہشات پر قابو رکھنا ہے۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ انہوں نے ہر طرح کے ناجائز تعلق اور حرام کاری سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ تو معاشرتی طور پر پسندیدہ ہے اور نہ ہی خدا کو پسند ہے۔ اور خروج کی کتاب اس کے 22ویں باب میں اس کی سزا موت ہے، اور خدا کے حضور ایسا شخص جو ہے وہ قطعی قبول نہیں ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی 5 آیات میں اسے بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ جو غیر عورت ہوتی ہے اس کے الفاظ شہد کی طرح ٹپکتے ہیں، اور اسی طرح لائک وائز جو غیر مرد ہوتا ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ شہد کی طرح ٹپکتے ہیں، لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، پتال ہے۔ اس لیے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے کہ اس نے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا ہے، یہ انہیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ وہ اپنی موت کے بھی حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس چیز سے اجتناب کرنا سکھانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ وہ اپنی زبان کی نگہبانی کرے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر ہمارا کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ گالی نکالتا ہے تو بہت سے بڑے ایسے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں جو بچہ زیادہ بولنے والا ہوگا ہم دوسروں کی اس سے جو ہے انسلٹ بھی کروائیں گے، اور پھر بعد میں کہیں گے جی انہوں چھٹو جی بول دے، تو ہم اس کی زندگی بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مستقبل کو بھی۔ جبکہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے کہ وہ اپنے منہ کی نگہبانی کرے۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں ایسے لوگوں کی جو اپنی زبان کی نگہبانی نہیں کرتے ہیں سخت سزا ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں امثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے، صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ سے جو ہے وہ ظلم ڈانٹتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زبان کی نگہبانی کرنی ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مثبت ہونا چاہیے۔ تو خدا کے پاک کلام میں مثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے وہ دنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دنا ہو تو انہیں ان کے ہونٹوں پر قابو کرنا سکھائیں۔ پھر امثال کی کتاب میں ہمیں ایک اور تعلیم دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بطور باپ
اپنے بچوں کو صداقت کے کام سکھانے چاہیے۔ صداقت کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمیں بچوں کو فروتنی سکھانی چاہیے، حلیمی سکھانی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کی ایک برائی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکڑ سکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے موجود ہیں معاشرتی طور پر، پاکستان میں یہ کام رواج ہے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جا جو مرضی کہیں اسی تاڑے نال، والدین کہتے ہیں، یا چاچا تایا کہتے ہیں انہیں کہہ دی کوئی گل نہیں اسی ہیں وہاں۔ ہم اکڑ سکھاتے ہیں اور اس کے ہی مستقبل کو برباد کرتے ہیں۔ ہمیں بطور ایماندار، بطور باپ اپنی اولاد کو فروتنی سکھانی چاہیے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں مثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے، خدا فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ کن پر فضل کرتا ہے؟ فروتنوں پر۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو فروتن بنانا ہے۔ پھر خدا کے پاک کلام میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر خدا ہمیں مالی طور پر برکت دیتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں، جو ضرورت مند ہو اس کی مدد کرنے والے ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں اور پھر صداقت کے کام کرنے والے ہوں۔ امثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے کہ شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت ہے۔ کن کے گھر پر؟ شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی اولاد کو برکت دے، آپ کو برکت دے، تو اولاد کو صادق بنائیں، صداقت کے کام سکھائیں، تو پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار بھی ہوگی، خدا کے حضور مقبول بھی ہوگی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بھی ٹھہرے گی۔ ہم خدا کے پاک کلام میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، تو پھر خدا ہماری عمر دراز کرے گا۔ ہمارا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، انہیں وہ احترام نہیں دیں گے، انہیں وہ مقام نہیں دیں گے، تو وقت جو ہے وہ سائیکل کی طرح چلتا ہے، وہی ریورس ہوگا۔ جب آپ کے بچے آپ کو آپ کے والدین کی عزت کرتے ہوئے یا ان کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، تو آنے والے وقت میں جب آپ بزرگ ہوں گے تو پھر وہ آپ کی بھی عزت اور احترام نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے بھی ہماری عزت اور احترام کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو بہتر طور پر خدا کے احکام پر چلنے اور خاص طور پر والد ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو خدا کے احکام کے مطابق تعلیم دینے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔